نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد ورد في الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا قال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وفي رواية وقهر الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه النسائی۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اے خدا تو نے پھر سے عطا کر دیا رمضان ہے۔ کسی کا بھی روشن کبھی ایمان نہ ہوتا، کسی کا بھی روشن کبھی ایمان نہ ہوتا، آغوش میں مسلمان کے گر قرآن نہ ہوتا۔ دنیا نہ سمجھتی کبھی بھوک اور پیاس کی قیمت، دنیا نہ سمجھتی کبھی بھوک اور پیاس کی قیمت، اگر 12 مہینے میں ایک بار رمضان نہ ہوتا۔ بزرگان محترم، آدھا گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل جسے امام نسائی علیہ الرحمہ نے نسائی شریف میں ذکر کیا ہے، روایت اور حدیث کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 5455 نمبر کی یہ روایت ہے۔ نسائی شریف کے علاوہ بھی مختلف الفاظ سے کہ تھوڑی بہت تبدیلی ہے الفاظ میں، حدیث کی دوسری کتب میں بھی یہ روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ موجود ہے۔ دراصل اس میں دعا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے کچھ دعاؤں کا اس روایت میں تذکرہ ہے۔ 8 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ رب العزت سے مانگی ہے، اور عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دعاؤں میں نفسیاتی اور سماجی اور مالی مشکلات کا حل بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے اس دعا کو بعض علماء نے دعائے نجات بھی کہا ہے کہ اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے نجات ہیں، یعنی 8 وہ باتیں کہ جو مجھے اور آپ کو جس کی روزانہ ضرورت پڑ سکتی ہیں اور پڑتی ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں منگوائی، آقا نے مانگی، اور ہم تک یہ تحفہ اور یہ بہترین اور عمدہ ہدیہ یہ بغیر کسی مشقت کے پہنچ گیا۔ آدمی نفسیاتی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کبھی سماجی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کبھی مالی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے۔ انہی 3 وجوہ کی وجہ سے عام طور پر آدمی پریشان ہوتا ہے، اور انہی پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کر دیا۔ محدثین نے یہ بھی لکھا کہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ مختصر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے آج کی مجلس میں پیش کرتا ہوں۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے وقت گزارا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے معارف الحدیث۔ معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو ترجمہ میں کروں گا حدیث پاک کا وہ معارف الحدیث میں موجود ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کون فکر مند نہیں ہوتا؟ ہم میں اور آپ میں سے کون متفکر نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فکر دل و دماغ پر سوار رہتی ہے۔ قربان جائیے، حضور نے پہلی دعا یہ مانگی، اور علماء نے لکھا، آگے آئے گی بات، اس کا شان ورود بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا، کہ جو مسلمان اس دعا کو اہتمام اور پابندی سے مانگتا رہے گا اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت جن جن باتوں کو اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس سے چھٹکارا نصیب کریں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ ان چیزوں کو مجھ سے اور آپ کو اور مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے۔ فکر آدمی اگر یہ دعا مانگتا رہے گا پابندی سے، کم از کم 5 مرتبہ دن میں یہ دعا مانگے، اور اس کے لیے آسان طریقہ نماز کے بعد۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو زیادہ وظائف نہیں پڑھنی چاہیے ان نمازوں کے بعد۔ سنت مؤکدہ یہ
جو فرض نماز ہیں اور فرائض ہیں اس کا تکمیلہ ہے. کیا ہے؟ تکمیلہ، کہ اس سے ہمارا فرض مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے جن نمازوں کے بعد سنن ہے، سنن مؤکدہ ہے، ان میں زیادہ وظائف، تسبیحات یہ نہیں پڑھنے چاہیے. سنت ادا کرنے کے بعد پڑھو بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا کہ عام طور پر حضور کی دعا اتنی ہوا کرتی تھی: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہاں، کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے؟ دعا کا اعلان ہوا، اور اس میں اگر کچھ طویل دعا کر لی، یا جمعہ کا مجمع ہے یا کوئی اور ایسا مجمع ہے، تو کسی خاص وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر طویل دعا کی جا سکتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا. تو خیر، یہ یاد رکھیے، یہ جو وظائف وغیرہ پڑھنے ہیں یہ کب پڑھیں؟ سنتوں کے بعد. ہاں، علماء نے ایک بات اور لکھی ہے: جو حضرات عمر رسیدہ ہے، عمر رسیدہ جانتے ہو نا، اولڈ ایج، ہاں، بڑی عمر کے، تو فرض انہوں نے مکمل کیے، اور اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا پاور، اتنی سکت، اتنی شکتی ان کے اندر نہیں ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد فوراً کیا ہو جائے؟ وہ کھڑے ہو جائے. بعض لوگوں کو سانس شروع ہو جاتا ہے، سانس چلنا، بعضوں کو پاؤں کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس ملک میں تو ماشاءاللہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. سب کو پاؤں کی تکلیف، بوڑھوں کو بھی تکلیف، نوجوانوں کو زیادہ تکلیف ہے. ہاں، وہ پاؤں جو ہیں وہ درد کرنے، چونکہ ٹھنڈا ملک ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد اور تلمیذ تھے. دارالعلوم دیوبند میں ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا تھا حضرت مولانا یوسف گارڈا نور اللہ مرقدہ. ایک نوجوان عالم دین ہمارے گاؤں لاجپور کے ان کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت، نوجوان ہوں ابھی تو، لیکن پاؤں بہت درد کرتے ہیں، گھٹنے بہت درد کرتے ہیں، ابھی تو نوجوان ہوں. تو حضرت نے اس کا دل رکھنے کے لیے فوری طور پر یہ فرمایا: مولانا ماشاءاللہ ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی ہم بزرگ نہیں بنے، آپ نوجوانی میں بزرگیت کے مرتبے کو فائز ہو گئے، آپ بزرگ بن گئے. اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر بھی عام طور سے جو ہمارے بزرگ گزرے اکابر، ان کو کس کی تکلیف تھی؟ پاؤں کی تکلیف تھی. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہاں پر پہنچ گئے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہے ان میں آپ فوراً سنت مؤکدہ ادا کریں. یہاں تک فقہ کی کتب میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں آپ کو، لکھا ہے کہ یہ جو تسبیحات ہے یہ بھی فجر اور عصر کے بعد فوراً پڑھنا ہے. باقی ظہر، مغرب، عشاء اور جمعہ کے بعد بھی اگر بیمار نہیں ہے، عمر رسیدہ نہیں ہے، تو مختصر دعا کرے گا اور پھر سنت کو ادا کرے گا. یہ تکمیلہ ہے. ہاں، اس کو جو ہے وہ جلدی سے ادا کرنا ہے. اس لیے سنت مؤکدہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہ لگائے، وظائف کو بعد میں جو ہیں وہ ادا کرے. خیر، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. پہلی چیز جو آقا نے مانگی وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم، کہ اے اللہ تو مجھے فکر سے نجات عطا فرما. اگلا جملہ ہے والحزن،
اس کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، ہا پر زبر زا پر زبر، اس طرح بھی یہ تلفظ درست اور صحیح ہے، اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ہا پر ضمہ یعنی پیش اور زا پر جزم یعنی سکون۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ بھی صحیح، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ بھی صحیح ہے، دونوں طرح سے۔ اچھا، دونوں میں فرق دیکھیے، آقا نے دونوں چیزیں مانگی، قربان جائیے، ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر، لسان نبوت پر، چھوٹے سے جملے میں، یعنی دریا بکوزہ جسے ہمارے یہاں محاورہ ہے اور بولا جاتا ہے، حضور نے دو لفظ بیان فرمائے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے الہ، تو فکر سے بھی اور غم سے بھی مجھے نجات عطا فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دونوں کا فرق سماعت فرمائے، ہم کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں۔ یہ اردو والا ہم نہیں ہے، ہاں یہ عربی والا ہم ہے، ہا اور میم چھوٹی ہا۔ ہم کہتے ہیں فکر کو، فیوچر کا ٹینشن، مستقبل کا ٹینشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر۔ بھوشیہ، ایک ہے بھوشیہ اور دوسرا ہے بھوتکال، ہے تو کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ماضی کا غم کہ گزرا ہوا زمانہ کیا ہے اس کا غم، اور دوسرا ہے آئندہ مستقبل فیوچر اس کا غم۔ تو فکر کہتے ہیں مستقبل سے ڈرنے کو۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ او میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، سوچتا ہے نا آدمی، یہ فکر اس کو سوار ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لمبی عمر کی دعا دی تو حضرت نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کی دعا پہ آمین، لیکن ہمارے خاندان کی ہسٹری یہ بتلاتی ہے کہ ہماری خاندان میں کوئی زیادہ لمبی عمر والا گزرا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہماری وکٹ بہت جلدی پڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ بعض خاندان میں کیا ہے، بڑی عمریں ہوتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ان کی 70 سال کی عمر، اور کہنے لگے مطلب میں نے وہ فکر نہیں کہ 20 વર્ષ تو આરામથી કાઢ લાખ۔ મેં કે કેમ કે મારા ચાચા કાકા બધા એમ કે 90ના ઉપર જ ગયેલા એમ કે હે તો આપણે બી કહી જાય 90ના ઉપર જવાના છે એમ કે ફિકર નહીં મળે એમ કે۔ تو خیر بہرحال فکر کہتے ہیں فیوچر کے ٹینشن کو، ہر ایک کو ایک جاب کا ڈر رہتا ہے کہ میرا جاب مجھے فائر نہ کر دیا جائے، میں جاب لیس نہ ہو جاؤں، مجھے جاب سے نکال نہ دیا جائے، مجھے جاب سے نکال دیا گیا تو میری فیملی کا کیا ہوگا، میرا انتقال ہو گیا تو میری فیملی کا کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ دعا مانگو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، میرے اور آپ کے فیوچر کی فکر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اور آدمی فکر کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے آپ، اس کا صحت پر اثر پڑتا ہے، کیا ہے؟ ہاں، تندرستی پہ اثر پڑتا ہے، ہیلتھ اور سواستھ جو ہیں اس کے اوپر کیا ہے، سواستھ اس کے اوپر کیا ہے، وہ اثر پڑتا ہے۔ تو آدمی فیوچر اور مستقبل کی فکریں کرے گا۔ کتنا پیارا دین ہے مجھے اور آپ نے، اللہ نے دیا مجھے اور آپ کو، اس سے روک دیا کہ اے میرے بندو تم فیوچر کا ٹینشن لوگے تو تمہاری صحت پہ اثر پڑے گا۔
تمہاری ہیلتھ پہ اثر پڑے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ نے یہاں مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کا ایک شعر ذکر کیا کہ مسلمانوں فکر مت کرو آئندے کا، جس رب نے آج تک کھلایا ہے، آج تک پلایا ہے، وہ ہمیں آگے بھی کھلائے گا، آگے بھی پلائے گا۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رب ہمیں بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے کیا ہے آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا دو باتیں پیدا کرو، رزق کا ٹینس دور ہو جائے گا، رزق کا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ دو باتیں پیدا کرو جو پرندوں میں ہوتی ہے، وہ دو باتیں آدمی پیدا کر لے، پرندے رزق کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ناٹ ویسٹ بینک میں یا بارکلیز بینک میں یا اور جو ہیں اس میں پرندوں کا کیا ہو اکاؤنٹ؟ ہاں کتوں کا تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہے، تو کبھی سنا اور کبھی دیکھا کہ کوئی اسٹوریج ہو ہے؟ انہوں نے کیا ہو شیخ صاحب دیکھا ہے؟ چودھری صاحب نہیں دیکھا۔ پرندے بے فکر رہتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کائنات میں رزق کی طرف سے حضرت انسان ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ پہ ویسا یقین نہیں، اس میں پہلے داخل کہ جیسا اللہ پہ رزق اور روزی کا یقین ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے ہمیں، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کہیں اللہ نے یہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہاں ہمیں رزق کا یقین نہیں، ہمیں روزی کا یقین نہیں، اس لیے جتنا بھی بینک بیلنس ہمارے پاس ہو جائے اتنا کم ہے۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ ایک وادی مل جائے، مفہوم یہ ہے انسان کو تو کیا تمنا کرے گا؟ دوسری مل جائے تو تیسری مل جائے تو یہ ہوس ختم نہیں ہوگی۔ آقا نے یہ فرمایا کہ اس کے منہ یعنی اس کی ہرس اور اس کی لالچ کو مٹی ہی پور کر سکتی ہے، یعنی مرے گا تب جا کر یہ ہرس اور لالچ کیا ہے وہ ختم ہوگا۔ تو رزق کی وجہ سے ہم سب پریشان، یہ فکر رزق کا رہتا ہے، روزی کا۔ نماز پڑھ کے نکلا ہے، اللہ سے مانگ کر نکلا ہے، لیکن باہر جا کر کہے گا مینی کے بارے یہ خبر نہیں ہے کہ زہر پہلا تو کئی کسٹمر آئے نہیں ہے کہ نہیں خبر زہر پچھی ہوں تھا ہے۔ حالانکہ کیا سکھایا؟ ایک تو ہم اللہ سے مانگتے نہیں، حضور نے جو دعائیں مبارک سکھائی وہ مانگتے نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو انگلی مت اٹھانا، لیکن اپنے آپ سے کہو کیا میں نے اور آپ نے اس میں داخل ہوں، ہم نے عمل کیا؟ مسجد تک آنے میں مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہمیں یہ عمل بتایا کہ جب ہم کہاں جائیں، نیچے کی طرف، پستی کی طرف، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور اونچائی کی طرف جائے تو اب جو پستی کی طرف آئے پڑھ کر آئے، اپنے آپ سے پوچھو آج ابھی۔ دوسرا کام، میں نے اور آپ نے مسجد میں انٹر کیا، ہم داخل ہوئے، کیا ہم نے دعا پڑھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ ہاں ارے مسجد میں آئے، اللہ سے مانگنے کی یہ جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی لیے تو سکھایا کہ مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو کیا کر، باب نہیں کہاں، ابواب کہاں ہے؟ ابواب یہ باب کی جمع ہے، دروازہ نہیں کہا کہ رحمت کا دروازہ کھول دے، کیا کہا؟ دروازے کھول دے، بہو وچن ہے۔ ہاں کہ ابواب کے دروازے کھول دے، لیکن نہیں، ہم دعا پڑھتے ہی نہیں۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا سکھائی گئی کہ یہ پڑھو
کہ اللہم انی اسألک من فضلک. ہاں بہتر تو یہ ہے کہ پوری دعا پڑھو. ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں تو آدھی پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی پوری دعا کیا ہے؟ چلے کسی کو یاد ہے تو پڑھو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ ہے پوری دعا. پڑھو گے آج سے انشاءاللہ. مغرب میں آؤ گے تو پڑھو گے. سعد اللہ بھائی کہ ہیں ہوں تو مسجد تھی جوانو نہیں مولوی صاحب پچھی مغرب میں کاٹھی پڑھو ہیں تو ہاں تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور مسجد سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. دیکھیں اللہ سے مانگ کے نکلا ہے کہ مجھے کیا دے؟ اپنا فضل روزی یہ عطا فرما. لیکن یقین نہیں، میں نے کہا نہیں انسان کو، اس میں بھی داخل ہوں. سب سے کم اللہ کے رازق ہونے کا یقین حضرت انسان کو ہے الا ماشاء اللہ. نام ماں باپ نے رکھ دیا عبد الرزاق، لیکن اللہ کے بندے کو رزاق کے رزاقیت کا یقین نہیں ہے. پرندے میں دو صفت ہے. انسان کو سہولت والی عافیت والی روزی چاہیے. علماء نے لکھا کہ دو صفت، دو کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، دو گن اپنے اندر پیدا کرو. نمبر 1، پرندے جب پانی پیتے ہیں چونچ نیچی کرتے ہیں اور پھر دیکھا ہے نا کدھر دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں نا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ یوں تو ہر جگہ ہے لیکن کہتے ہیں اللہ اوپر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو تھانکس کر رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ مجھے روزی دینے والا وہ بھی اوپر ہے، اللہ ہے، اور تجھے دینے والا بھی اوپر ہے. فرمایا پرندہ جب پانی پیتا ہے تو پی کر اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیا. اور پرندہ جب دانا چگتا ہے، کھاتا ہے، اکڑ کے نہیں کھاتا. اس وقت وہ اپنی چونچ، اپنا سر، اپنی گردن کو آسمان کی طرف نہیں کرتا بلکہ اس کو جھکا دیتا ہے، نیچی کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ زمین کی طرف. ہاں اپنے اندر اللہ کا شکر اوپر دیکھ کر، نیچے عاجزی، عبدیت، انکساری کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم میں کوئی سکت نہیں ہے. اے رب کھلایا تو نے کھلایا، اے رب پلایا تو نے پلایا. اسی لیے تو دعا سکھائی گئی مجھے اور آپ کو کہ کھانے کے سے فارغ ہو تو کیا کرو؟ دعا پڑھو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فانٹا لیتے ہیں، اس کے بغیر دل نہیں مانتا ہے. تو کھانے کے بعد اس کا تو اہتمام ہے کہ بھائی ڈرنک نہیں رکھا، لیکن دعا سسرا کوئی نہیں پڑھتا الا ماشاء اللہ ہے. پڑھی تھی؟ سچ بولیو. افطاری میں، سحری میں پڑھی تھی؟ انشاءاللہ بول رہے ہیں یعنی کہ اب پڑھیں گے ہیں. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. اسی لیے میں رک گیا شیخ صاحب. من المسلمین آپ کو بتایا تھا کسی موقع پر کہ حدیث پاک میں لفظ من نہیں آیا ہے. حدیث پاک میں لفظ من نہیں آیا. اور ایک پتے کی بات یاد رکھو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل کی کتاب ہم پڑھتے رہتے ہیں، حضرت نے اپنی آپ بیتی خود لکھوائی ہے. جیون چریتر ہے، بایوگرافی حضرت نے خود لکھوائی ہے. اس میں حضرت نے ایک مقام پر یہ لکھوایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پیارو. حضرت شیخ کا یہ تکیہ کلام تھا. کیا بولتے تھے؟ میرے پیارو. کیا بولتے تھے؟ میرے پیارو. تو وہ تکیہ کلام تھا. حضرت نے فرمایا دعا بھی مانگو تو وہ مانگو جو حضور سے مروی ہے. جتنا حضور نے مانگا اتنا مانگو. کیوں؟ اس میں نور ہے.
اور جو ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں گے یا اوروں نے اضافہ کیا ہے اس میں وہ نور، وہ روشنی نہیں ہے. انشاءاللہ 5 بجے ختم کرتے ہیں. وہ نور اور روشنی نہیں ہے. اس لیے دعائیں بھی وہ مانگو جتنا حضور سے مروی ہے. اور یاد رکھو کھانے کی بعد کی دعا میں حضور سے لفظ من یہ مروی نہیں ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں بڑی تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ حدیث پاک کی کسی کتاب میں کھانے کے بعد کی دعا میں لفظ من وارد نہیں ہوا. تو کیا دعا مانگیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، جزاک اللہ، وجعلنا مسلمین. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت جس روم میں آرام فرما ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک بڑے میاں جن کا بھی انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ بھی تھی، تو وہ آئے. وہ امین بھائی کے سسر کیا نام تھا؟ وہ آل انڈیا کی طرف رہتے پٹھان ہیں، ماسٹر خان صاحب. ہاں تو وہ تشریف لائے، میں بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ حضرت آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، طبیب یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران میں پانی نہیں پینا چاہیے. کہ ڈاکٹر اور طبیب یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران میں پانی نہیں پینا چاہیے، پانی پہلے پی لینا چاہیے یا پھر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لینا چاہیے. تو حضرت کیا کرے؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب آپ کو مزاج پتہ ہے، بعض مرتبہ عجیب و غریب جواب ہوتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ دعا پڑھو. بڑے میاں سے دعا پڑھوائی کہ دعا پڑھو، چلو کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ تو وہ ماسٹر صاحب دعا پڑھنے لگے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. فرمایا رک جاؤ، وسقانا کا کیا معنی؟ جس نے پلایا، جس نے سیراب کیا. فرمایا حدیث میں خود پینے کی دعا ہے، پانی پیا ہوگا تب تو مانگا. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں، خیر ڈاکٹر اپنے اعتبار سے کہتے ہو اور آپ احتیاط کریں، نہ پیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ اکبر، قربان جائیے حضور پر کہ فکر آدمی کو 24/7 فکر سوار ہوتا ہے فیوچر کا. حضور نے پہلی دعا یہ کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم. نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے ہم، اللہ سے مانگیں گے ہم، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کریں گے ہم. ہاں عربی والا تو کیا ہے ہم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں آدمی کو غیر شعوری طور پر خیال آنے لگے، اس کا آدمی مکلف نہیں ہے. ایک یہ کہ خود بخود خیالی پلاؤ پکانا جسے کہتے ہیں، خود بخود خیالات دل میں جا رہے ہیں، لا رہے ہیں دماغ میں، دل و دماغ میں، کہ میرا کیا ہوگا، میرے جاب کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. ہاں تو بھائی اتنا زیادہ جمع کیوں کرتے ہو کہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا؟ مت جمع کرو. اتنا زیادہ جمع کر لیا ہے کہ اب فکر ہے کہ کیا ہوگا. اتنا ہونے کے باوجود زندگی میں چین و سکون نہیں، تو ایسی دولت کا اور پراپرٹی کا کیا فائدہ کہ جو آدمی کو چین و سکون نہ دے. خیر تو فکر فیوچر کے غم کو کہتے ہیں. اور آخری بات، فیوچر کے غم سے کچھ نہیں ہوگا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کرے گا. اس لیے یہ شریعت کی تعلیمیں یاد رکھیے کہ فیوچر کا ٹینشن نہ لے، فکر نہ. ہاں غیر شعوری طور پر آ جائے آدمی کو، یہ الگ بات ہے، ورنہ اس کا نقصان ہے. کیسی زندگی گزارے؟ رضا بر قضا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا ہے، وہ محاورہ مشہور ہے. تو مولانا محمد علی جوہر نے جو جوہر دکھائے وہ آپ سن لیں اور گفتگو ختم کرتے ہیں. جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں زیادہ محتاج ہوں، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو. بقیہ مضمون انشاءاللہ
آئندہ کل کی مجلس میں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ فکر سے نجات مل جائے گی اگر آدمی کی یہ حالت ہو جائے رضا بر قضا۔ ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے۔ ہر رنگ میں اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے، غریبی، امیری، بیماری، تندرستی، جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن یوں کہو کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہی بہتر تھا، اس لیے مجھے کیا ہے اس حالت میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی ہے، اپنی جگہ ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔